اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ قُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کی قتل کسی چیز سے کیا، جہنم کی آگ میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی یعنی آدمی اگر اپنی جان کسی چیز سے ختم کرتا ہے نا تو جہنم میں اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں آج کل، جیسے ہی آپسی تعلقات کی کمی ہو رہی نا، جیسے آپسی تعلقات کی کمی آ رہی ہے، لوگ وہ جاتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات سب کے سامنے کس طرح کے معاملات ہیں۔ یہ بڑے بڑے آفیسرز بڑے بڑے کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ یار وہ بیوی بچے سمیت زہر کھا لیا، تو پہلے بچوں کو مارا پھر خود مر گیا۔ حالات کتنے مطلب عجیب و غریب راستے پہ چل پڑا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی کئی بار آتا ہے خودکشی کر لیا، کوئی کس کے لیے کوئی کس کے لیے، اللہ ہی رحم کرے۔ تو اگر کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو ایسا شخص جو خودکشی کرتا ہے کیا اس کے معاملات ہوں گے آخرت میں، سنیے۔ قرآن پاک کے پارہ 5 کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے، اللہ کریم کا فرمان ہے اور اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے اپنی جان کو اپنی ہاتھوں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی جو جس ڈپریشن میں جو اس جگہ پہنچتا ہے کہ آپ اس کو لگتا ہے کہ میں اپنی جان ختم کر دوں، تو اللہ کریم کیا فرمانا ہے کہ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یعنی آدمی پریشان ہو کر ہی یہ قدم اٹھاتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم پر مہربان ہوں، تمہارے لیے اگر 10 راستے بند ہیں تو کئی راستے کھولنے والا رب کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم پر اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو ظلم زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں یعنی جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اللہ کسی خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی جو خودکشی کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز سے کرے، پھانسی لگا کے، زہر پی کر، کسی ہتھیار سے، کسی بھی طرح خودکشی کر کے اپنی جان ختم کرتا ہے، تو آقا فرماتے وہ جہنم میں جائے گا، اور جس چیز سے اس نے اپنی جان کو ختم کیا نا اس سے اس کے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ بالکل اس کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی سپورٹ کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خاتم المرسلین علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرایا خودکشی کے لیے اور اپنے آپ کو قتل کر دیا، وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا۔ کئی بار لوگ چھتوں سے گرتے ہیں نا، چھتوں سے گر گئے، 2-3 منزلہ سے گر گئے اور قتل ہو گئے، تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور جس نے گھونٹ گھونٹ زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا، زہر پی کر جس نے اپنے آپ کو قتل کیا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا رہے گا۔ جہنم کی آگ میں بھی یعنی جو زہر پی کے ختم ہوا نا تو وہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور جہنم کی آگ میں بھی اپنی وہ زہر پیتا رہے گا وہ، اور جس نے اور اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے جہنم کی آگ میں گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے آلے سے، کسی ہتھیار سے قتل کیا، وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو اس سے مارتا رہے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ چاقو سے، ہتھیار سے، بعض لوگ ٹرینوں کے سامنے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا، ٹرینوں کے سامنے آ گئے تو بتائیں قیامت کے دن ایسی کوئی چیز اس کو دھکا مارتی رہے گی، غور کیجئے کیا پریشانی کا عالم ہوگا۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا یعنی دبایا وہ جہنم میں بھی اسے گھونٹتا رہے گا۔ پھانسی لگاتے نا لوگ، گلا گھونٹتے ہیں، تو وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ اور جس نے خود کو نیزہ مارا، تلوار ماری، وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو کسی بلند جگہ سے گرایا وہ جہنم میں بھی خود کو گراتا رہے گا۔ اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں احادیث مبارکہ بیان کیا کرتے تھے، ہم ان میں سے ایک حدیث پاک بھی نہیں بھولے اور نہ ہی ہمیں خوف ہے کہ انہوں نے سید عالم پر جھوٹ بولا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان حقیقت بیان ہے کہ ایک شخص کو زخم تھا، ایک شخص کو کہیں زخم تھا۔ بعض اوقات لوگ خودکشی تکلیف سے بھی کرتے ہیں،
کئیوں کو سننے میں آ رہا کہ پیٹ کی درد میں مبتلا تھا، ڈاکٹروں سے علاج کرا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو جان ختم کر ڈالا اپنی تکلیف سے۔ کینسر کے مریض وغیرہ بھی کئی بار ایسا کر لیتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے، دنیا کی تکلیف اگر کوئی 20 سال بھی جھیلے نا تو وہ جہنم کی 20 سیکنڈ جو ہے نا وہ اس سے بھی بہت کم ہے۔ جہنم کا 20 سیکنڈ یہاں 20 سال بھی جھیل لے تو چلے گا، تو یہاں جھیل لیں، اللہ کرم فرمائے کہ نہ ہو ایسی بیماری۔ لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو گئی تو وہ تکلیف برداشت کرے۔ دنیا کی تکلیف جو ہے نا، جب آدمی آخرت میں تکلیفوں کا ثواب پائے گا نا تو تمنا کرے گا کاش پوری زندگی میری تکلیفوں میں گزرتی۔ تکلیف وہ چیز ہے، آخرت میں جب تکلیف کا ثواب ملے گا، جو بھی تکلیف ہو، روزی کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں، زخم کے معاملے میں، کسی کے کوئی پریشان کر رہا ہو، یعنی جس بھی معاملے میں دنیا میں مسلمان پریشان رہا، قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ اگر کسی کو کوئی چیٹی کاٹتی ہے نا تو اس کا بھی ثواب قیامت کو ملے گا۔ تکلیف کا تو ثواب ہے، پھر اس ثواب کو پانے کے بدلے آدمی اپنے آپ کو قتل کر ڈالے گا تو سارا ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک دیکھیں کہ ایک شخص کو زخم تھا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں جلد بازی کی، لہٰذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ حدیث پاک ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے چہرے پر ایک پھنسی نکلی، جب اسے تکلیف ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ٹھیک ہونے سے پہلے اسے چھیل دیا، اس سے لوہا سے اس کو چھیل دیا۔ اب اسے جب چھیل دیا تو اب خون نہیں رکا۔ جی ہاں، یہ آج بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ لوہے سے کسی زخم کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اب انہوں نے وہ تیر نکال کر اس سے چھیل دیا تو ہوا کیا کہ خون بہنے لگا، اور خون رکا نہیں یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو تمہارے پروردگار عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اپنے لیے موت تیار کیا نا اس نے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک شخص کو زخم تھا، اس کا ترکش لایا گیا تو اس نے لمبے چوڑے پھل والا نیزہ لیا اور اپنے آپ کو ذبح کر دیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ آقا نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جی، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کیا، آقا نے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کرنے والے کی جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کئی کام ایک ڈرانے کے طور پر کرتے تھے، جیسے جنازہ اگر حضور کے پاس آتا تھا نا تو حضور علیہ السلام پوچھتے تھے کیا ان کے اوپر قرضہ ہے؟ صحابہ اگر کہتے کہ ان کے اوپر قرضہ ہے تو پھر آقا پوچھتے کیا ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے، دولت چھوڑا ہے، آل و اولاد ہیں، کوئی ہے جو ان کی ادائیگی کی ذمہ داری لے، یا اس کی دولت ہے جو اس سے ادا کیا جائے؟ اگر کہتے تھے کہ ہاں یا رسول اللہ ان کی اولاد ہے جو ادا کر دے گی، اولاد سامنے آ جائے، یا نہیں کہ ان کی دولت ہے کہ ادا ہو جائے گی، تو آقا جنازہ پڑھتے تھے۔ اور اگر یہ ہوتا تھا کہ قرض دار مرا ہے اور اس نے دولت بھی نہیں چھوڑا اور کوئی اس کی اولاد بھی سامنے نہیں آئے، یا پھر کوئی دوست یار بھی سامنے نہیں آئے کہ ہم ذمہ لیتے ہیں اس کا قرض ادا کرنے کی، تو آقا اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اس کی جنازے کی نماز جو قرض لے کر مرتا تھا۔ تو یہ ایک ڈرانے کے لیے آقا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ قرض لے کر کے پڑے نہ رہیں، کیونکہ قرض جو ہوتا ہے نا وہ لیتے وقت تو بہت اچھا لگتا ہے، دیتے وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لوگ لیتے وقت تو بھیگی بلی بنتے ہیں اور دیتے وقت شیر بن جاتے ہیں، کیا نہیں آپ تو کون سا پیسہ، کیسا پیسہ، لوگ تو آپ بولتے ہیں، آپ رہتے معاشرے میں۔ تو اگر قرض کے تعلق سے بھی ایسا ڈرانے کے لیے حضور کرتے تھے، ویسے ہی جو خودکشی کر لیتا تھا نا تو آقا جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے ڈرانے کے لیے۔ کیوں کہ ایک خبر پھیلتی تھی نا کہ یار خودکشی کر لیا تھا، آقا نے جنازہ نہیں پڑھی۔ جب آقا نے نہیں پڑھی تو دوسرے لوگ جو تھے نا وہ خودکشی سے ڈرتے تھے، یار محرومی ہے، ایسا کریں گے تو آقا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ الحمدللہ ویسے ہی جو مذہبی لوگ ہیں نا، جو دینی لوگ ہیں، وہ گناہوں والی جگہ جانے سے رکے تو اچھا ہے۔ مذہبی لوگ جو ہیں، جو جہاں گناہ ہو رہا ہے، جیسے مان لیجئے کہیں پر کھڑے ہو کے کھانا چل رہا ہے، تو اگر دیندار لوگ رک جائے وہاں نہیں جانا اس کے یہاں، کہیں بینڈ باجے بج رہا ہے نہیں جانا ہے، تو دیندار لوگ سارے رک جائیں نا، صرف اس وجہ سے کہ یار نہیں جائیں گے تو وہ اس کو چوٹ لگے گی، آگے سے لوگ دیکھیں گے نہیں یار وہ تو فلاں شخص آتے ہی نہیں، یار نہیں کرنا بھائی کام۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ورنہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، مسلمان اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم اسی علاقے میں لوگ بولتے ہیں یار حرام موت مرا تو اس کے جنازے کی نماز کون پڑھے گا، تو ایسا نہیں، جنازہ ان کی پڑھی جائے گی۔ اور بعض اوقات یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ اپنے وقت سے پہلے مرتا ہے، تو ایسا بھی نہیں، وقت سے پہلے نہیں مرتا۔
اس کی موت اسی وقت ویسی ہی لکھی تھی، اس لیے اس نے ایسا کرا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام، مروی نبی پاک علیہ السلام اور مشرکین کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ایک بار وہ کہیں پر جنگ ہو رہی تھی، آقا کریم علیہ السلام اپنے لشکر کی طرف اور کفار اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہوئے، تو صحابہ کرام میں ایک شخص ایسا تھا جس نے جتھے سے چھوٹنے والے یا جدا ہونے والے کسی فرد کو نہ چھوڑا، یعنی مشرکین کی جماعت سے جدا ہونے والے ہر فرد کا پیچھا کیا۔ حضور کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جس نے تلوار لی اور ایک بھی مشرک کو نہیں چھوڑا، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچایا، ایک ایک کا پیچھا کیا اور اسے اپنی تلوار سے مار ڈالا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم میں سے کسی کو بھی ایسا ثواب نہ ملا ہوگا جیسا اس آدمی کو ملا ہوگا۔ کمال کر دیا اس نے، تو یعنی کسی کو نہیں چھوڑا اپنی تلوار سے۔ تو آقا کا جواب سنیے، آقا کریم نے فرمایا وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ آج جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت پہ ہے، اس پر لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ بھی جہنمی ہے تو جنتی کہاں ہے؟ صحابہ بولے کر یہ جہنمی ہے جو آج اتنی دلیری سے اسلام کے لیے لڑا، اگر یہ جہنمی ہے تو جنتی پھر کون ہے؟ لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو اس آدمی کے پیچھے پڑوں گا، دیکھوں گا کہ یار کرتا کیا ہے۔ آقا نے فرمایا کیوں یہ جہنمی ہے؟ ایک شخص نے کہا میں ہر حال میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ نکل پڑا، جب بھی وہ ٹھہرتا یہ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا، جب وہ تیر چلاتا یہ بھی تیز، جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی تیز چلنے لگ جاتا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس مجاہد کو جو ایسا جنگ لڑا، شدید زخم لگ گیا، تو اس نے موت میں جلد بازی کی اور اپنی تلوار زمین پر رکھ کر اس کی نوک سینے کے اندر درمیان رکھی، پھر اپنی تلوار پر بوجھ ڈالا اور خود کو قتل کر ڈالا۔ تلوار کھڑی کیا اور تلوار کے اوپر سینے کے سامنے اس کو رکھ کر کے اس پر سو گیا، بوجھ دے دیا، تو وہ تلوار اس کے آر پار ہو گئی، اور جب آر پار ہو گئی تو وہ قتل ہو گیا۔ اب وہ شخص جو یہ دیکھ رہا تھا نا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا نے فرمایا آج کیا ہو گیا؟ تم تو کلمہ کب کے پڑھے ہو، آج کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ ایک شخص کے متعلق ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، لوگوں نے اسے بہت برا سمجھا کہ یہ کیسے جہنمی ہے، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، لہٰذا میں حقیقت حال جاننے کے لیے نکل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اسے شدید زخم لگا تھا جس کی وجہ سے اس نے موت میں جلدی کی اور اپنی تلوار زمین پر رکھ کر اس کی نوک اپنے سینے کے درمیان رکھی، پھر اپنی تلوار پر بوجھ ڈالا اور خود کو قتل کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ لوگوں کے سامنے جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک شخص ظاہراً جہنمیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہ بہت ہوشیار کرنے والی بات ہے۔ اخیر میں جو بات آئی، آقا نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ کس کے لیے اللہ کریم کا کیا ارادہ ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ نیک پھولے نہ کہ میں نیک ہوں، اور برے لوگوں کو بولے کہ ارے وہ ایسا وہ تو کچھ کرتا نہیں، اپنا اعمال اپنے ساتھ ہے۔ آپ نیک ہیں الحمدللہ، لیکن ڈرتے رہیں کہ اللہ کریم کا ارادہ ہمارے بارے میں کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ رب سے دعا کرتے رہیں۔ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو محبت سے کوشش ضرور کریں، لیکن ان سے گھن نہ کریں، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں، اے بے نمازی، یہ شرابی، یہ جوانی، یہ کیا میرے پاس بیٹھے گا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کب کس کی زندگی کا پایا پلٹ جائے، کون کس طرف آ جائے، اس لیے احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔